طلاق کے امکانات کو کم کرنے کے جو حالات ہیں وہ کتنے ممکن ہیں کہ والدین اس میں کس حد تک بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ جو طلاق کے معاملات ہیں وہ کم سے کم ہوں؟ یہ سوال آپ لوگوں کے سامنے ہے. پروفیسر ایز اے ہسٹورین آف کورس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں سماجی علوم کے ایک طالب علم کے طور پر چند باتیں جو ہیں وہ عرض کرتا ہوں اس موضوع سے متعلق. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ ہے کہ ایک بہت خوبصورت رشتہ میاں اور بیوی کے درمیان وہ مکمل طور پر اب شکست اور ریخت کا شکار ہے، اور ایک ایسا رشتہ جو باعث تسکین ہے. قرآن کریم نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ لِتَسْكُنُوا فِيهَا، کہ اس میں تمہارے لیے تسکین ہے. اسے ہم نے ایک ایسا رشتہ بنا دیا ہے جو ہر دو فریق کے لیے ٹینشنز کا سبب بن گیا. اس کے کئی اسباب ہیں. اگر بات ہم تربیت کا آپ نے ذکر کیا، تربیت سے شروع کریں تو علامہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ تربیت جو ہے وہ اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. تو یہ پہلو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اسلام جو ہے وہ تربیت کن خطوط پر کرتا ہے، کن باتوں کو پیش نظر رکھنے کا حکم دیتا ہے. اسی طرح سے جب رشتوں کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی کتنی تعلیم یافتہ ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تربیت یافتہ بھی ہے یا نہیں ہے. تعلیم کی کمی تربیت سے پوری ہو سکتی ہے، لیکن تربیت کی کمی تعلیم سے پوری نہیں ہو سکتی. پھر ایک بڑا بنیادی وصف انسانی شخصیت کا یہ ہے کہ اس میں صبر کا مادہ کتنا ہے، برداشت کتنی ہے. رمضان مبارک صبر کا ہی مہینہ ہے. تربیت کے لیے آتا ہے کہ آپ اپنے اوپر کنٹرول حاصل کر لیں. اب بالکل ابتدا سے اگر آپ دیکھیں تو اب ترجیحات ہماری بدل گئی ہیں. پہلے کسی چیز کی کمی ہوتی تھی تو والدین اولاد کو اس بات کی تربیت دیتے تھے کہ ہر چیز کا حصول جو ہے وہ زندگی میں ضروری نہیں ہے. بالکل بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بغیر بھی انسان گزارا کر سکتا ہے، اور انسان کو اپنی خواہشات نفس پر کنٹرول ہونا چاہیے. اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے جس طرح ممکن ہو وہ خواہش پوری کر دی جائے. اور خواہشوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کبھی کسی مرحلے پر رکتی نہیں ہے، بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور اس کا نتیجہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد اپنے والدین کے کنٹرول میں نہیں ہے، اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہے. تو پھر ایک رشتہ جو ایک خاتون کے ساتھ لڑکے کا یا لڑکی کا ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتہ قائم ہو رہا ہے نکاح کی بنیاد پر، تو وہاں پر بھی یہ چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو توقعات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی. پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کی بنیاد جو بیان فرمائی ہے کہ کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے نسب کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور دینداری، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، تربیت دی ہے کہ ہم دینداری کو پیش نظر رکھیں. لیکن آج دینداری کا کہیں تذکرہ نظر نہیں آتا. ہم باقی تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اس کو فراموش کر دیتے ہیں. اور یہ جو تربیت کی میں ایک چیز پڑھ رہا تھا تو اس میں اوبویسلی یہ تھا کہ جب مرد تعلیم حاصل کرتا ہے یا تربیت حاصل کرتا ہے تو وہ ایک شخص ہوتا ہے، لیکن اگر عورت کو جب تعلیم دی جاتی ہے یا تربیت کی جاتی ہے اس کی پراپر، تو وہ پورا خاندان ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ جو ایک انسیکیورٹیز ہیں، کیونکہ کچھ فیملیز سے جب میں پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا، لوگوں کے اندر بہت انسیکیورٹیز ہیں، خاص طور سے بچیوں کے رشتوں کو لے کر. اور اس میں کئی دفعہ بچیاں ایسے ایسے سٹیپ لے لیتی ہیں تو مائیں بیچاری اس وجہ سے چپ ہوتی ہیں کہ چلو یہ اپنے گھر کو ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد پھر صورتحال ایسی نکلتی ہے، وہی جیسے حضرت علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ ایک بھوت اتر گیا اور اس کے بعد آپ جو ہے آپ نے کہا کہ چلو بھائی ہو گیا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اصل بات گھوم کے وہیں تربیت پہ اور تعلیم پہ آتی ہے. تو اس کے لیے کوئی صورتحال نکالنی چاہیے میرے خیال سے. پیرنٹ سے یہ آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرنی چاہیے. دیکھیں، ایک بڑی بنیادی بات ہے جو مسلسل نظر انداز کی جاتی ہے، اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ جو نکاح کا رشتہ ہے ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان، یہ کوئی روایت نہیں ہے، محض انسانی ضرورت نہیں ہے، رسم اور رواج نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہے. نکاح بھی اور طلاق بھی. بالکل. جب یہ دین کا حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم حاصل کرنا لازم ہے. حضرت لوگ نکاح نامہ نہیں پڑھتے پورا، سب تو لکھا ہوا اس پہ. تو اس جانب ہمیں متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی. اور اس میں علماء کرام کا کردار بھی ظاہر ہے کہ بہت اہم ہے کہ علماء جو ہیں
نکاح سے پہلے لڑکے اور لڑکی اور اس پوری مجلس کو جو ہے اس بات سے آگاہ کریں کہ رشتہ جو ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا پسندیدہ ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور خدا نخواستہ کسی صورت میں اگر اس رشتے کو برقرار رکھنا ممکن نہ ہو تو اس کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ لوگ اس پہ بعض اوقات ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ نکاح کی مجلس میں طلاق کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ بالکل، یہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ طلاق دینے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ طلاق کی نوبت نہ آئے، آپ نکاح کے اس گہرے مضبوط بندھن کو اتنی اچھی طرح سمجھ لیں کہ کبھی جو ہے آپ اس گرہ کو کھولنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ جو تربیت اس حوالے سے ہے، یعنی دین کا یہ جو پہلو ہے، جس طرح نماز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، روزے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے ارکان کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، جانتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے جب نکاح کا مرحلہ ہے تو نکاح اور طلاق ان دونوں کے مسائل سے اچھی طرح واقفیت ہونا ضروری ہے، اور اس میں تعلیمی اداروں کا بھی بڑا عمل دخل ہے، ہمارے نصاب کا بھی، اور جو علماء کی خطبات ہیں، خاص طور پر جو جمعے کا خطبہ ہے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا، تو اس میں ایسے پہلو جو ہیں جو براہ راست انسانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہر گھر کا مسئلہ ہے، ان پہلوؤں پر روشنی ڈالنا جو ہے میرا خیال ہے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سو اس پہ آخر میں دو باتیں کہ لوگوں کے عقل میں یہ بات آئے کہ تھوڑا سا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ میں ایک چھوٹی سی مجھے بات یاد آ گئی کہ ابھی یہ چند دن پہلے کا واقعہ ہے، بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی، مہندیاں ہوئیں، کوئی پاگلوں کی طرح، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، تو فلانا، تو ایک دن پہلے سارا جہیز آ گیا، اگلے دن بارات نے آنا تھا، لوگ غائب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ وہ تو یہ گھر تھا، یہ سارا کچھ تھا، فلانا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی جان وہ تو انہوں نے کرایہ پہ لیا ہوا تھا۔ اللہ تو وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جب اگر پیسے والے آ جائیں تو آپ تو نہ استخارہ کرتے ہیں نہ فلانا کرتے ہیں، اس پہ تو ایک ایک بات کریں پھر ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی فیصل بھائی، میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا صرف، اور وہ یہ کہ یہ جو گفتگو نکاح اور طلاق کے حوالے سے ہوئی ہے، تو طلاق کو آج فرسٹ آپشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ طلاق جو ہے وہ لاسٹ آپشن ہے، اور اس سے پہلے کئی سٹیجز ہیں جو قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے جو بھی شخص، اور یہ بھی بات اچھی طرح سے واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو طلاق کا آپشن ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، بامر مجبوری ہے۔ تو اتنا علم، اتنی تعلیم ضرور ہونا چاہیے کہ آپ اگر یہ فیصلہ لینے جا رہے ہیں تو پہلے ان تمام مراحل کو پورا کر لیں، ان تمام تقاضوں کو جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اس کے بعد آپ آگے بڑھیں۔